کل تو پتہ نہیں امام کو شاید کمی سمجھتے ہیں یا نوکر سمجھتے ہیں. ہاں جی، اگر امام کو ذرا سی دیر ہو جائے وہ بھی بشر مثلکم ہے. ہاں جی، آپ کی طرح ہی انسان ہے، کبھی نیند بھی آ سکتی ہے، کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے دیر بھی ہو سکتی ہے، تو اس پر نمازی بڑا برا مناتے. تو یہ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. امام کا معنی ہی ہے پیشوا، پیشوا اغوا کار، لیڈر، قائد، یہ امام کا معنی ہے جی. اس لیے امام کو یہ عزت آپ دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سنت ادا ہوگی. اگر یہ عزت آپ نہیں دیں گے تو سنت ادا نہیں ہوگی. اور پھر صحابہ کا بھی یہ معمول تھا کہ اگر سرکار دیر سے بھی تشریف لاتے، کبھی ایسا ہوتا کہ سرکار اٹھ کر پھر وضو فرماتے، وضو فرما کر پھر حضور تشریف لاتے. ہاں جی، تو صحابہ کرام جو ہیں وہ بالکل چونچلا نہیں کرتے تھے، امام کی غیبت نہیں کرتے تھے بیٹھ کر کہ دیکھو جی اتنی دیر ہو گئی آئے نہیں جی، بلکہ وہ آرام سے بیٹھے رہتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تشریف لاتے تو پھر آپ تشریف لا کر نماز پڑھاتے. یہ بات بھی ہے. اب یہ ہمارے کیا نام ہے ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ بھی عمل سرکار نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا نماز کے لیے، فجر کے لیے. سرکار تشریف لے آئے، تشریف لا کر تو اقامت شروع ہو گئی، اور ادھر سرکار کا پردہ مبارک جو ہے حجرے شریف کا دروازے کا، وہ پردہ مبارک جب ہلتا اور سرکار کا چہرہ دکھائی دیتا کہ آپ نکلنے لگے ہیں، ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اذان کہتے تھے. اصل سنت یہ ہے. سارے لوگ پھر سرکار کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ اگر امام اپنے حجرے سے یا کسی دوسری جگہ سے آ رہا ہے نا تو اقامت کہنے والا اقامت کہتا جائے، لیکن جس وقت امام کو آتا ہوا لوگ دیکھیں تو امام کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہوں، ورنہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ امام حی علی الفلاح پر مؤذن جو ہے وہ پہنچ نہ جائے. یہ چیز تھی. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز پڑھانے کے لیے بلایا گیا. نماز پڑھانے کی جگہ پر سرکار کھڑے ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ٹھہرو بھائی، میں ابھی آؤں گا. سرکار پھر تشریف لے گئے اور کچھ دیر کے بعد سرکار واپس تشریف لائے تو آپ کے کیا نام ہے بال مبارک جو ہے نا ان میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. یعنی سرکار تازہ غسل فرما کر تو آپ تشریف لائے تھے، اور آپ نے نماز پڑھا دی. اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے واپس جانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ مجھے غسل کرنے کی ضرورت تھی، تو میں اس سے پہلے ویسے ہی آ گیا تھا، تو میں غسل کرنے کے لیے گیا تھا تاکہ غسل کر کے آپ لوگوں کو آ کے نماز پڑھا. اور صحابہ کرام کی کیا مجال ہے، وہیں کھڑے تھے صحابہ کرام، بالکل کوئی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں. یہ امام کی عظمت ہے اور امام کی تعظیم ہے. اے کاش کہ آج ہم بھی اپنے امام کی اسی طرح عزت کریں، اسی طرح تعظیم کریں، کیونکہ یہ جو مصلی ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، اور حضور کے مصلی پر جو کھڑا ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہی ہوگا نا، اور کون ہوگا. تو اس لیے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ امام بھی رکھیں تو سوچ سمجھ کر رکھیں، جو امامت کرنے کے قابل ہو. ہاں جی، ایسے ہی نہیں کوئی گنڈیریاں بیچنے والا جو ہے پکڑ گئی، یا کوئی ادھر ادھر جو ہے جس کو پاکی پلیتی کا پتہ نہیں ہے، ایسے بندے کو پکڑ کر تو آپ اپنا امام مقرر کر لیں.